السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اور یہ جو ہے ہماری مکہ کی یعنی ہمارے جو ہے عمرہ کی تیاری ہو رہی ہے، تو بس ہم لوگ الرم میں آ گئے ہیں احرام لینے۔ تو بس یہاں پہ ہم نے احرام لیا اور پھر ہم لوگ جو ہے نکل پڑے ہیں جو ہے عمرہ کے لیے مکہ کی طرف۔ تو یہ مکہ کے راستے ہیں اور کافی پہاڑیاں ہیں، جو ہے اس راستے میں خالی پہاڑ ہیں اور موسٹلی مکہ میں بھی بہت زیادہ پہاڑ ہیں، اور وہ پہاڑ پہ ہی بسا ہوا ایک شہر ہے۔ اور یہ بس ہم لوگ طائف کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور طائف میں ہمارا میقات ہے، وہاں پہ ہمیں نیت کرنی ہوتی ہے، احرام پہننا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں عمرہ کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ تو طائف سے مکہ کا 1 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے، جو کہ وہاں پہ ہم نیت یہاں پہ ہم لوگ میقات پہنچ چکے ہیں، اور جو ہے طائف میں انٹر ہوتے ہی یہ ساری مارکیٹ ہیں، مینس یہ ساری مارکیٹ جو ہے احرام وغیرہ کے لیے ہیں، اور بھی آپ کو اس عمرہ سے ریلیٹڈ جو بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں یہاں پہ اویلیبل ہیں، جیسے سلیپرس ہو گئے، احرام ہو گئے، اور لیڈیز لوگوں کے لیے اسکارف ہو گئے، عبایاز ہو گئے، جو ہے پریئر عبایاز ہو گئے۔ یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو ایزلی مل جائیں گی۔ اگر آپ پہلے سے احرام وغیرہ پرچیز نہیں کیے ہیں تو آپ میقات پہ یہاں پہ آ کے لے سکتے ہیں، اور بہت زیادہ یہاں پہ ورائٹیز ہوتی ہیں، آپ کو ہر طریقے کے جو ہے یہاں پہ احرام اور اسکارف، عبایاز، پریئر عبایاز مل جائیں گے آپ کو۔ تو بس یہ ہے میقات، اور یہاں پہ غسل کرنا ہوتا ہے جینٹس کو، اور لیڈیز لوگوں کو بھی غسل کر کے اور مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہوتی ہے اور نیت کرنی ہوتی ہے۔ تو بس یہاں پہ جو ہے سب نے احرام وغیرہ پہن لیا ہے، اور یہاں پہ 1 آور آپ اسٹے کر سکتے ہیں، ہوٹل بھی لے سکتے ہیں، اور وداؤٹ ہوٹل آپ اپنی کار وغیرہ روک کر آپ واش روم میں جا کے نہا دھو کر چینج کر سکتے ہیں، اور نیت کر کے ریڈی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا پریفر کرتے ہیں، ریسٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ نکلنا چاہتے ہیں عمرہ کے لیے۔ تو بس یہاں پہ احرام وغیرہ ویئر کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے مکہ پہنچ گئے ہیں، اور یہاں ہمارا طواف اسٹارٹ ہو گیا ہے، اور ہمیں 7 چکر طواف کے کرنے ہوتے ہیں، اور ہر چکر کی مخصوص دعائیں ہوتی ہیں۔ تو بس ہم نے وہ جو ہے دعائیں پڑھی، اس کے بعد ریکارڈنگ نہیں کی، یہ آفٹر طواف کے بعد کی ریکارڈنگ ہے، کیونکہ انسان جب جو ہے طواف وغیرہ کرتا ہے تو اس ٹائپ کی ریکارڈنگ نہیں کر پاتا ہے، اور نہ ہی کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ انسان اس ٹائم دل سے دعا پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے، اور سبھی لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اس ٹائم انسان کا اللہ تعالیٰ سے بالکل قریبی وہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان اس ٹائم بات کرتا ہے، تو اس لیے اس ٹائپ کی چیزیں ذہن میں نہیں آتی ہیں کہ ہاں ہمیں ویڈیو بنانا ہے یا کیا ہے۔ یہ آفٹر جو ہے طواف اور سب کچھ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ یہ ویڈیو کلپ لی، تو بہت ہی سکون ملتا ہے یہاں پر آ کر۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سب کو اس زمین پہ بلائے، اس اپنے گھر بلائے، آمین ثم آمین۔ اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز نفل جو ہے مقام ابراہیم پہ پڑھی، اس کے بعد ہماری صحیح سٹارٹ ہو جاتی ہے۔
اور صفا سے مروہ تک ہمیں 4 راؤنڈ لگانا ہوتا ہے، اور مروہ سے صفا تک ہمیں 3 راؤنڈ لگانا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے 7 راؤنڈ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ میرے بچوں نے بھی 7 راؤنڈ بہت ہی اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر لیے تھے، طواف میں بھی اور سعی میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحت دے، تندرستی دے، اور آپ سب کو بھی یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ ہے صفا، اور صفا سے اسٹارٹ کرتے ہیں مروہ، اور مروہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم صفا تک، تو جو ہے لیکن اینڈ ہمارا مروہ پہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہمارا 7 راؤنڈ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے 7 راؤنڈ کمپلیٹ کیا، اور کمپلیٹ کرنے کے بعد اس میں بھی ہمیں جو ہے دعا، اسے جو ہے دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کی بھی ایک خاص مخصوص دعا ہے، جو کہ میرے پاس عمرہ کی جو ہے ایک بک تھی، اس میں سے میں جو ہے دیکھ کے سارے ارکان مکمل کی، اور بس یہ ہمارا صحیح چل رہا ہے۔ مردوں کو تھوڑا تیز مطلب دوڑ کے جانا ہوتا ہے، اور عورتوں کو یہاں پہ دھیرے دھیرے چلنا ہوتا ہے صفا مروہ پہ۔ اور یہ دیکھیے یہاں پہ جینٹس دوڑ کے جو ہے یہ پرفارم کر رہے ہیں، اور عورتوں کو دھیرے دھیرے چلنا ہوتا ہے۔ تو بس ہمارا صفا مروہ کا بھی جو ہے ارکان کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ الحمدللہ بہت ہی سکون ملتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ اپنی جو بھی دعائیں ہیں، آپ اس پہاڑی پہ آپ جو بھی دعائیں مانگیں قبول ہوتی ہیں۔ اور سعی کے دوران آپ بیچ بیچ میں زمزم پی سکتے ہیں، اور زمزم پینا بہت ہی افضل ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے جگہ جگہ ہر راؤنڈ میں آپ کو زمزم کا ٹیپ اور زمزم کے پانی کی مشین یہاں پہ لگی ہوگی، تو آپ وہاں زمزم پی سکتے ہیں۔ اور زمزم ایک ایسا پانی ہے کہ آپ جب بھی پئیں، جس نیت سے پئیں، اس میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے۔ آپ اپنی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، اور جس بیماری سے شفا کے لیے آپ پینا چاہتے ہیں پی سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو شفا بھی ملتا ہے۔ تو بس یہاں پہ آپ کو دعائیں کرنی ہے، اور جو ہے یہاں پہ صحیح کرنی ہے، اور صحیح کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کرنی ہے۔ پھر اپنے بالوں کی تقصیر کرنی ہے، عورتیں منیمم 1 انچ اپنے بال کو کٹ کریں گی، اور جینٹس اپنے بالوں کو اگر فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں تو کمپلیٹ ہیئر بالوں کو اپنا تقصیر کریں گے۔ اور اگر آپ کئی ٹائم کر چکے ہیں، جیسے کہ میرے ہسبینڈ اور میرے بیٹوں نے کئی بار کیا ہے، تو وہ اپنے بال کو تھوڑا تھوڑا کٹ کروائیں گے۔ تو بس یہاں اب ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہم نے زمزم اچھے سے پی لیا، اور اب بچے اور ہسبینڈ باربر شاپ پہ جو ہے جا کے بالوں کو تقصیر کرائیں گے، اور میں نے وہیں پہ اپنے بالوں کو 1 انچ کٹ کر لیا۔ شاپ، اور یہاں سے جو ہے ہسبینڈ اور بچوں کے بالوں کو کٹ کرایا گیا تھوڑا تھوڑا، اور بس اب ہم لوگ ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اور ہم نے سب کے لیے دعائیں کی، اور جس نے اسپیشل دعا کے لیے کہا تھا ان سب کے لیے ہم نے اسپیشل دعا کی، اور وہاں گھر جا کے ہم نے ناشتہ کیا، کھانا کھایا، اور پھر ریسٹ کیا، اور اب یہ اذان کا ٹائم ہو رہا ہے۔ تو بس اب ہم لوگ جو ہے یہ عصر کی اذان کا ٹائم ہے، اور اب ہم لوگ نماز کے لیے حرم شریف جائیں گے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کا میرا بلاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا،
پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا تو لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کے لیے ہیلپ فل بھی ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔